अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ओवरऑल क्या वज़ीर आज़म वाकई फेल हो चुके हैं या परसेप्शन कायम करने की कोशिश की जा रही है। जो नैरेटिव पीटीआई का था, क्या पीटीआई उसको कायम करने में कामयाब रही है या नहीं, ये है बड़ा सवाल। इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनालिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म जो है ओवरऑल नाकाम नज़र आते हैं। करप्शन की बात करते थे, वो भी ख़त्म नहीं कर पाए। सिस्टम की बेहतरी की बात करते थे, वो भी नहीं कर पाए। फुकदान किस चीज़ का है, कमी किस चीज़ की है? ये वज़ीर आज़म अभी नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जनरल जो परसेप्शन है पूरे मुल्क के अंदर वो बनाई जा रही है या बन रही है कि जनाब वज़ीर आज़म नाकाम हो चुके, क्योंकि ये आए थे बहुत बड़ा एक नैरेटिव लेके, बहुत बड़े क्लेम्स लेकर। वो थे कि ये लूटी हुई दौलत वापस लेके आएंगे, ये स्टेटस को तोड़ेंगे, ये ब्यूरोक्रेसी को ठीक करेंगे, ये माफिया को दुरुस्त करेंगे, और ये जितना गठजोड़ है ये पॉलिटिशियंस का, जो एरिस्टोक्रेट्स है उनका, लैंडलॉर्ड्स का, और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं इनका, आपस में ये उनको क्रश करेंगे। और उसके साथ साथ ये कह रहे थे मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, पहले 100 दिनों में ये कर दूंगा। इस तरह के बहुत ही हाई सोनिक इनके वो क्लेम्स थे। लेकिन अभी चूंकि कोई भी वो वादा और वो जो इन्होंने दावा किया था पूरा नहीं हो सका, इसलिए पूरी ऑपोजिशन जो है वो इनको ये कह रही कि ये फेल हो गए। और बज़ाहिर लग इस तरह रहा है, क्योंकि ये जो पीडीएम जो है वो लॉन्ग मार्च कर रहा है, ये सारे पीडीएम के ये वो लोग थे जो इमरान खान से ये डर रहे थे और मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे थे और इमरान खान से हाथ मिलाने की बात कर रहे थे, और जिनकी जो सारी की सारी जो पार्टीज थी में लीडरशिप थी वो शिवर करती थी इसके नैरेटिव से, ब्यूरोक्रेसी से लेकर ये सारे पॉलिटिशियंस। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि वो सारे के सारे इतने तगड़े नजर आ रहे हैं। शायद नजर आ रहा है कि इमरान खान गलत था, फेल हो गया है, नाकाम हो गया है, और ये 100% दुरुस्त है। ठीक, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान ने सारी चीज़ों को यकबारगी करने की कोशिश की है। उसने चाहा कि मैं सबको एकदम दुरुस्त कर दूं, कि मैं ब्यूरोक्रेसी को भी दुरुस्त कर दूं, और उसके साथ में पॉलिटिशियन जितने अपोजिशन के पॉलिटिशियंस हैं और ये पैसे भी वापस ले आऊं, और स्टेटस को भी तोड़ दूं, मीडिया को भी दुरुस्त कर दूं। यानी यकबारगी उसने सबको दुरुस्त करने का काम शुरू किया। तो ये इसकी अप्रोच गलत थी, क्योंकि चीज़ें तदरीजन हुआ करती हैं, लम्हा ब लम्हा, दर्जा ब दर्जा। और इसने क्या किया कि एक ही वार के अंदर सबको दुरुस्त करने की कोशिश की। तो इस तरह तो हो नहीं सकता रियलिस्टिकली। आइडियली और एक इमेजिनेशंस में तो हो सकता है, इफ़ यू आर लिविंग इन अ यूटोपियन लैंड देन यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, बट फैक्चुअली एंड रियलिस्टिकली ये चीज़ें हैं नहीं। 71 साल के मसले मसाइल थे, और कुछ फैमिलीज तो 71 साल से पहले की भी हैं, और उनको आप चाहें कि एकदम ख़त्म कर दें, ये हो नहीं सकता, क्योंकि उनके जो इंग्रेस है वो मुल्क की सारी पावर एचलॉन्स के अंदर है, इंडस्ट्री के अंदर है, बिजनेस के अंदर है, ट्रेड के अंदर है, और एरिस्टोक्रेसी के अंदर, लैंड्स के अंदर है। उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते। होना ये चाहिए था कि ये आहिस्ता आहिस्ता करते। देखें, मैं आपको एक मिसाल दूँ, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के उसवा से मिसाल दूं, क्योंकि वो क्लासिकल द फाइनेस्ट उसवा है। वो इसलिए कि अल्लाह ताला कलाम मजीद में फरमाते लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। हुजूर अलैहिस्सलाम आए हैं, पहले 40 साल वो मक्का के लोगों में रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं किया, सबसे पहले लोगों ने ये कहा कि ये सादिक़ व अमीन है और ये कभी झूठ नहीं बोलता। और उस जिंदगी के अंदर आपने सारे मसाइब भी काटे हैं, और शेब अबी तालिब भी उधर होता है, ताइफ का वाक़या भी उधर होता है, कितने मामलात उधर होते हैं। उधर जिहाद नहीं किया जाता, यानी इंटेंगलमेंट नहीं की जाती, लड़ाई मार कुटाई नहीं की जाती। फिर आपने 13 साल के अंदर मक्का में रहे, तब भी जिहाद नहीं हुआ। जब मदीना तैयबा में आए हिजरत करके, फिर आपने जिहाद, एहतसाब और ये सारी बातें की। ठीक है। और ये देखें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिहाद का काम उधर जाके किया, लोगों को, करप्ट्स को पकड़ने का काम, और दूसरे जो जितनी भी उस टाइम की रीजनल ताकतें थी या आलमी ताकतें थी उस टाइम उनको ललकारा, यानी तदरीजन आगे बढ़े हैं। और इस्लाम की सारी चीज़ें भी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये भी आहिस्ता आहिस्ता उतरी हैं। और सूद की हुर्मत तो बिल्कुल एंड के ऊपर आई है।
تو یعنی یہ حضور علیہ السلام کی زندگی سے سبق یہ ملتا ہے کہ آپ نے ایک درجہ بدرجہ چیزوں کو کرنا ہے، کیونکہ انسانی طبیعت ہی ہے. پورے کا پورا کلام مجید 7ویں آسمان سے پہلے آسمان کے اوپر آیا، پھر بقدر ضرورت جبریل امین حضور علیہ السلام کے قلب انور کے اوپر اتارتے رہے ہیں. ایک دم نہیں سارا قرآن مجید بھی نہیں آیا. اور انسان کے اندر کوئی بھی کام کرنا ہو آپ آہستہ آہستہ وہ اس کو کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ کیا کیا ہے کہ ایک دم ہی سارے کام شروع کر دیے ہیں. بھئی ایک دم تو شراب حرام نہیں ہوئی، ایک دم تو سود حرام نہیں ہوا، ایک دم تو آپ سارا کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے ایک دم کرنے کی کوشش کی. آپ کی پوزیشن کیا تھی پہلے دیکھیں تو صحیح. آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ کے پاس تو سمپل میجورٹی نہیں ہے، لاٹھیوں کے اوپر حکومت کھڑی ہے. کوئی بیچ میں جی ڈی اے ہے، ایم کیو ایم ہے، کاف لیگ ہے، کوئی انڈیپینڈنس ہے، کچھ ہیلی کاپٹرز کے اوپر لا کے شامل کیے گئے ہیں. تو اس طرح کی تو حکومت بنی ہوئی تھی، اور اس حکومت کے اوپر آپ چیمپئن بن کے کہتے ہیں کہ سب کا احتساب کر دوں گا. بھئی جن کا آپ نے احتساب کرنے کی کوشش کی، کچھ کو جیلوں میں بھیجا، کچھ کو نیب کو وہ آپ نے ایکٹیویٹ کیا، تو کچھ چھوٹ کے باہر آ گئے اور کچھ باہر چلے گئے. تو یہ آپ کا احتساب ہوا. ایک دھیلا بھی واپس نہیں آیا. اور دوسری طرف بیوروکریسی کو آپ کیا ٹھیک کر سکے؟ ویسی کی ویسی بیوروکریسی چل رہی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ معاملات وہ کرپشن کے اور چیزوں کے زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے فیل ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ پرسیپشن قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم ناکام ہو گئے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے، آپ کی اپنی پرسیپشن کیا ہے، اور پیچھے وقت بہت کم رہ گیا ہے، الیکشن کی کمپین بھی شروع ہونے والی ہے. اتنے تھوڑے وقت میں کیا وزیر اعظم کچھ ثابت کر پائیں گے؟ وقت تو بالکل واقعی تھوڑا. عمران خان یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہی از دی لاسٹ پولیٹیکل آپشن آف پاکستان. فرام لاسٹ ہی ہیز پرووڈ ہمسیلف دی لاسٹ پولیٹیکل آپشن آف پاکستان. تو یہ دس از ہائیلی ڈس اپوائنٹنگ. اور اس میں ٹائم تو بالکل تھوڑا ہے، کیونکہ آخری سال الیکشن کا سال ہوتا ہے. ان کے پاس یہ کچھ مہینے رہ گئے ہیں ایکچولی کام کرنے کے لیے. اور ابھی تک یہ اکانومی تو اس کو آپ چھوڑ دیں، انفلیشن تو جدھر جا رہی ہے. پیسے دھیلے کے جتنے معاملات ہیں وہ تو سائڈ پہ، جو پیسے کے بغیر بھی چیزیں ٹھیک ہو سکتی تھیں وہ بھی نہیں ٹھیک کر پائے. جو ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، ہیلتھ کا سیکٹر ہے، پٹوار، تھانہ کلچر، اور یہ ساری چیزیں تو اس کے بغیر ٹھیک ہو سکتی تھیں، یہ انہوں نے نہیں کی. اور کوئی بھی چیز ایسی کوئی ٹینجیبل چیز، چلے آپ نے سڑکیں نہیں بنائی، پل نہیں بنائے، انفراسٹرکچر پہ پیسہ نہیں لگایا، فائن. آپ نے سروسز جو آپ کی جو ہیومن مٹیریل کو بہتر کرنے کے لیے چیزیں تھیں، آپ نے اس کے لیے کوئی کام کیا؟ ایجوکیشن کے اوپر آپ نے کیا کام کیا ہے؟ یعنی کچھ بھی ان کے پاس اگلا الیکشن کے اندر جانے میں ان کے پاس سودا نہیں ہے کہ وہ بیچ سکیں. ٹھیک ہے. وزیر اعظم کی ناکامی جو ہے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتی ہے. اگر وزیر اعظم ناکام ہو گئے ہیں تو آنے والے الیکشن میں آپ کس پارٹی کو پھر دیکھتے ہیں؟ آنے والے الیکشن کے اندر ایک غدر مچے گا جو نیا سیٹ اپ ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان ایک آنیسٹ آدمی تھا. اگلا وہ ان ایفیشنٹ ابھی تک نظر آ رہا ہے، علیحدہ بات ہے. لیکن اگر یہ چلے جاتا ہے، اگلا سیٹ اپ کوئی بھی بنتا ہے، یہ پی 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 آتی سینٹر کے اندر، پی ایم ایل این آتی ہے، کوئی کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، آبویسلی کولیشن گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے. اگر ابھی تک کے حالات ایسے رہے تو پھر ایسا ملک کے اندر ایک طوفان مچے گا لوٹ مار کا، اور ایسی چیزیں ہوں گی جو پہلے نہیں ہوئی. کیونکہ اس کی شکل میں ایک تھرڈ فورس نظر آ رہی تھی، اس کی شکل کے اندر ایک ڈیٹرنٹ نظر آ رہا تھا، اور ان کو ایک تھریٹ تھی کہ اب بھئی یہ ہمیں آ کے احتساب کرے گا، یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. ابھی جب یہ ناکام ہوتا ہوا نظر آیا، ناکام ہو گیا، تو اس کے بعد پھر وہ اتنی ڈھٹائی سے اور دیدہ دلیری سے ملک کو نوچیں گے کہ آپ لوگوں نے پہلے اس کی مثال نہیں دیکھی ہوگی. اور یہ ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے انتہائی جو ہے وہ پریشانی اور افسوس کا وقت ہوگا. تو پھر سر کون سا مسیحا آئے گا؟ اس کا حل کیا ہے؟ کون ملک کو سنبھالے گا؟ ملک کی ڈائریکشن دوبارہ سے خراب ہو جائے گی، غریب طبقہ جو ہے وہ بری طرح پس جائے گا، معاملات خراب ہو جائیں گے بہت زیادہ. یہ ٹمارو ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف. ہوگا کیا؟ دیکھیں بیچ میں اللہ باری تعالیٰ کی ذات ایسی قوتیں کھڑی کر دیتی ہے. دیکھیں ہم دہشت گردی میں پھنسے ہوئے تھے، پوری قوم پریشان تھی کہ ہمیں بہت مار پڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بیچ میں سے نکالے. پھر اللہ باری تعالیٰ نے کرم کیا، اس کے لیے ہم نے خون دیا ہے، اور اتنا 80,000 خون دیا، جانیں دی سول ملٹری، پھر ایک امن آیا. اسی طرح یہ جو
70-74 سال کا مسئلہ ہے، اس سے آگے کیسے نکلنا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی طاقت بیچ میں پیدا کریں گے، اور شاید اس سے پہلے کوئی ابھی پنشمنٹ لگے مزید، اور طاقتیں بیچ میں سے سیاسی قوتیں ابھر آتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں عمران خان ایک ٹائم تھا اس کو کوئی بھی مانتا ہی نہیں تھا، یہ کیا نواز شریف کے اندر اتنی ایروگنس تھی، وہ اس کو مانتا ہی نہیں تھا، وہ کہتا تھا ہی از اے اسپورٹس مین، یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ شیخ رشید اس کو خود کہتا تھا تانگا پارٹی ہے، ایک اس کا وہ اسمبلی کے اندر خود اپنی سیٹ تھی، آج وہ حکمران ہے وقت کا۔ اسی طرح آپ دوسرا دیکھیں یہ ٹی ایل پی بھی تو ایمرج ہو کے آئی ہے، اس طرح کی کوئی اور چیز سامنے آ جائے گی۔ اچھا یہ بڑا سوال، کالعدم کا لفظ جو ہے ٹی ایل پی کے ساتھ ہٹا دیا گیا ہے، سیاسی جماعت کیا وہ بن سکتی ہے؟ کیا وہ اپوزیشن بن کے ایک بڑی اپوزیشن بن کے ابھر سکتی ہے؟ وہ بالکل 100% سیاسی جماعت ہے، رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، اور الیکشن کمیشن کے اندر سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے۔ 2018 کے اندر اس نے تیسرا بڑا ووٹ لیا ہے ملک کا، اور وہ کل عدم نہیں تھی، حکومت نے زبردستی کیا، کیونکہ کل عدم آپ جب نوٹیفائی کرتے ہیں پھر آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر سٹیمپ لگاتا ہے تو پھر کل عدم ہوتی ہے۔ وہ کل عدم تو تھی نہیں، یہ زبردستی پورے میڈیا کے اوپر فواد چودھری، شیخ رشید اس کو کل عدم کروا رہے تھے، اور حقیقتاً جو سچ تھا وہ ابھی سامنے آیا۔ اور اس میں ٹی ایل پی والے معاملے میں تو میں یہی بات کروں گا، اللہ کا کرم ہوا ہے ملک کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، اور امن کی جیت ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف امن کی جیت ہے، اور ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر یہ معاملات ریزالو ہوئے ہیں۔ ٹی ایل پی کا جو ایکچوئل سٹیٹس ہے کہ وہ ایک نارمل پولیٹیکل ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی ہے، اس طرح یہ موو کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔